السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ، آج ہمارا دورہ قرآن کا 22واں سپارہ ہے، اللہ کے فضل و کرم اور وما توفیق الا باللہ سے، اور بس تھوڑا سا سفر باقی ہے، یعنی آپ کافی حد تک سفر کر چکے ہیں، بہت تھوڑا سفر باقی ہے، اور اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں پایا تکمیل تک پہنچا دے۔ یہ خوش قسمتی ہے آپ کی، آپ اگر تھوڑے بھی ہو نا تو فرشتے زیادہ آتے ہیں، آپ یہ سمجھیں۔ اور ہر بندے کی قسمت میں دین نہیں ہے، ہر بندے کی قسمت میں خیر نہیں ہے، ہر انسان کی قسمت میں بلائی نہیں ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسی ہی کو دین کی سمجھ دیتا ہے۔ آپ سمجھیں آپ خوش قسمت ہے، آپ کے ساتھ رب کا کوئی خیر کا ارادہ ہے، تو توفیق بخشی ہے کہ آپ، تو ہر ایک کو یہ نصیب نہیں ہوتا کہ وہ دین سنے، دین کے لیے وقت نکالیں، اور آپ بڑا قیمتی ٹائم اپنا نکال رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ ہماری نمازیں، روزے، عبادات، قیام، صدقات، خیرات اور دین کے لیے یہ ٹائم نکالنا، قرآن پڑھنا، سننا، اللہ قبول فرمائے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ سب سے پہلے ہمارا پورشن ہے اس میں تجوید کا، جو کہ کل ہم نے پڑھا تھا 21ویں پارے میں، کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو لکھنے میں آتے ہیں اور پڑھنے کی صورت میں وہ بدل جاتے ہیں۔ لکھنے میں اور طرح سے ہوں گے، پڑھنے میں اور طرح ہوں گے۔ لکھنے اور پڑھنے کی صورت میں تبدیل ہونے والے جو الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، اب میں نے مثال دی تھی جیسے یبسطو، ٹھیک ہے، سواد کے ساتھ لکھا ہوگا، اوپر چھوٹی سی سین ہوگی تو آپ نے پڑھنی سواد نہیں ہے، سین ہے۔ یبسطو سے یبسطو، افا ان سے افا ان، یعنی اس میں یا کو آپ نکال دیں گے۔ اور اس کی ایک لسٹ ہے قرآنی قاعدے کے پیج نمبر 50 پر، 50 اینڈ 52، آپ کا جو قرآنی قاعدہ ہے اس کا پیج نمبر 50 اینڈ 52 پر اس کی مثالیں لکھی ہوئی ہیں۔ مزید جیسے جیسے آئیں گی انشاءاللہ ہم اس کو ہائی لائٹ کرتے جائیں گے تاکہ وہ ہمیں یاد رہیں۔ اور وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ، اور جو فرما برداری کرے تم میں سے، یعنی تم عورتوں میں سے، اللہ اور اس کے رسول کی، اور نیک عمل کرے، ہم دیں گے اسے اس کا اجر 2 بار، ہم اس کا اجر 2 بار دیں گے۔ ہم نے تیار کیا ہے اس کے لیے عزت والا رزق بھی۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ اے نبی کی بیویوں، اللہ اپنے نبی، یہاں پر جو پیچھے سے سٹارٹ ہوا تھا پچھلے سپارے سے، نبی کو اختیار کرنے کا، کہ جو چاہتی ہیں آخرت کو اختیار کرنا وہ صبر کر لے، جو نہیں اختیار کرنا چاہتی تو وہ یعنی کیا کر لیں، جو تم میں سے دنیا چاہتی ہیں اور اس کی زینت چاہتی ہیں تو پھر ان عورتوں کو کیا کر دیں، رخصت کر دیں، ان کو مال و دولت دے کر، کوئی سامان دے کر۔ اور اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہیں
تو پھر صبر کریں، نبی کے ساتھ گزارا کریں۔ اور یہاں کہا کہ جو فرما برداری کرے تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی اور نیک عمل کرے، ہم دیں گے اسے اس کا اجر 2 بار۔ اور اگلی آیت میں ہے یا نساء النبی، اسپیشلی یہاں پھر نبی کی بیویوں سے کہا گیا کہ اے نبی کی بیویوں، نہیں ہو تم عام عورتوں میں سے کسی ایک کی مانند۔ تم یعنی نبی کی بیویاں اور عام عورت میں بہت فرق ہے۔ اگر تم تقوی اختیار کرو تو تم نرمی نہ کرو بات کرنے میں کہ طمع کرنے لگے، یعنی برا خیال لائے جس کے دل میں بیماری ہو، اور کہو اچھی بات۔ مردوں سے تمہاری بات چیت کرنے کا اگر کبھی کوئی ایسا ٹائم آ جائے تو اس میں بات کرتے ہوئے کسی بھی مرد سے اپنی زبان کو نرم نہیں کرنا، لوچدار آواز، دھیما لہجہ، بڑی مٹھاس والی زبان نہیں بولنی۔ کیوں نہیں بولنی؟ اس لیے کہ جس سے بات کرنی ہے اس کے دل میں کوئی برا خیال نہ آپ کے بارے میں آ جائے، ٹھیک ہے؟ اور بات اچھی کہنی ہے لیکن اپنا رویہ ٹھیک کرنا ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور تم عورتیں ٹکی رہو اپنے گھروں میں اور نہ اظہار زینت کرو پہلی جاہلیت کے اظہار زینت کی طرح۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، گھر میں ٹک کے کرنا کیا ہے؟ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تم عورتیں نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، بے شک صرف اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ دور کر دے تم سے گندگی کو، اے نبی کے گھر والوں، اور وہ پاک کر دے تمہیں خوب پاک کرنا۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا، اور یاد کرو جو تلاوت کی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات اور دانائی کی باتوں سے، بے شک اللہ بہت باریک بین خبردار ہے۔ اب یہاں آپ دیکھیں، پیچھے کہا تھا کہ نبی کی بیویوں سے کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم ایک ایسی نبی کی بیویاں پاک باز ہو، تمہارا اور دوسری عورتوں میں بہت فرق ہے، تمہارے لہجے میں، تمہارے چال ڈھال میں، تمہارے رہن سہن میں دوسری عورتوں سے بہت فرق ہونا چاہیے۔ اب یہاں نبی کی بیویوں سے مخاطب ہو کے کہا جا رہا ہے نا، تو یقیناً ہماری ایمان والی عورتیں، دین والی عورتیں، اسلام والی عورتیں، دین اسپیشلی پڑھنے والی عورتیں کیا دوسری عورتوں سے، عام عورتوں سے مختلف نہیں ہیں؟ یقین جانیے، میں کہا کرتی ہوں ہر وہ خاتون، ہر وہ عورت جس کو اللہ نے دین کی سمجھ دیا، وہ تمام عورتوں سے ڈیفرنٹ ہے، اسے ڈیفرنٹ ہونا چاہیے اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اپنے رہن سہن میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، اپنے لباس میں، اپنے گفتار میں، اپنے کردار میں، ہر ایک میں وہ مثالی عورت ہونی چاہیے۔ علاقے کے لوگوں پر اس کا ایک رعب ہونا چاہیے کہ وہ کبھی نظر ہی نہیں آئی۔ کیا خیال ہے؟ لوگ دیکھنا چاہیں مگر وہ نظر نہ آئے کہ بھی فلاں کی بیوی، فلاں کی بیٹی کون ہے، لیکن وہ نظر نہ آئے، وہ اپنے آپ کو اتنا پردے کے اندر رکھے، اتنا حیا کے اندر رکھے، اتنا اسلامی حدود کے اندر رکھے۔ آپ سب اسلام کی شہزادیاں ہوں، شہزادی کو ہر کوئی ہاتھ لگا سکتا ہے، شہزادی کو ہر کوئی دیکھ سکتا ہے، شہزادی سے ہر کوئی بات کر سکتا ہے۔ آپ اسلام کی شہزادیاں ہوں، کسی کے دل میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ میں اس سے بات کروں یا یہ کیسی ہے، اس کا کردار کیسا ہے۔ آپ کے بارے میں کسی کی آواز نہیں اٹھنی چاہیے، ایسا چلن چلو کہ زمانہ مثال دے، اور یقیناً ہو سکتا ہے، یقیناً ہو سکتا ہے۔ آج کے دور میں نا جس کے پاس تھوڑا سا پیسہ آ جاتا ہے، میرا
تجربہ ہے، جس کے پاس جتنا پیسہ آ جاتا ہے وہ اتنا ہی اوور ہو جاتا ہے، اوور ایکٹنگ کرنا شروع ہو جاتا ہے، اتنا ہی وہ تھوڑا سا اسلامی حدود سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور میں اکثر ایسی خواتین کے بارے میں کہا کرتی ہوں، اللہ کی بندیوں، نہ تمہیں کمانے کی فکر، نہ تمہیں لانے کی فکر، نہ تمہیں دینے کی فکر، نہ تمہیں کوئی کسی قسم کی کھانے پینے میں، کپڑا پہننے میں کوئی فکر کہ کہاں سے آئے گا، میں راشن کہاں سے لاؤں گی، میں بل کہاں سے، کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ تمہیں تو ایک شہزادی بن کے گھر کے اندر رہنا چاہیے۔ لوگ کوشش کریں تمہیں دیکھنے کی، لیکن تم نظر نہ ہو۔ تمہیں ایسی شہزادی ہونا چاہیے، لوگوں کے گھروں میں، لوگوں کی نظروں میں پتہ نہیں تم کیا ہو، لوگوں کی نظر میں آپ کی پتہ نہیں کتنی رسپیکٹ ہے، لوگوں کی نظر میں پتہ نہیں آپ کی کتنی عزت ہے، اور آپ سرعام اپنے آپ کی نمائش کرتی پھر رہی ہو۔ آپ کو تو ایک خوبصورت شہزادی بن کے رہنا چاہیے۔ لیکن آج کل ہمارے طور طریقے چینج ہو چکے ہیں۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ بڑی خوبصورت آیت ہے، بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ آیت نمبر 35 سٹارٹ ہو رہی ہے جی۔ ترجمہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں۔ تیار کر رکھی ہے اللہ نے ان سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم۔ مغفرت، گناہوں سے معافی۔ جس بندے کی گناہوں سے معافی ہو گئی، اس کے پلے میں تو کچھ بھی نہ رہا نا گناہوں کا، گناہوں والا پلڑا اس کا ہلکا ہو گیا، ایسا ہی ہے۔ اور اجر عظیم، بہت بڑا اجر جنت کی صورت میں لینا چاہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ نے اپنے اندر پھر پیدا کرنی ہیں۔ ہم سب نے، میں نے بھی، ہم سب نے کوشش کرنی ہے۔ یہ ساری اپنے گھر میں ایک چارٹ پہ لکھ کے لگا لیں۔ صبر کرنے والی عورتیں، ڈرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والی عورتیں، ذکر کرنے، یہ ساری خوبصورت سی ایک چارٹ بنا کے ایک لسٹ لگا لیں۔ پھر بار بار دیکھا کریں کہ میں یہ ان میں سے میں کہاں تک پہنچی۔ اور انشاءاللہ وہ سفر جو ہمارا زندگی کا سفر سٹارٹ ہے، جب اس کا اینڈ ہونا ہے تو مغفرہ اور اجر عظیم، یہ دو آپ کو چیزیں ملنی ہیں۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اور نہیں ہے مناسب کسی مومن مرد کے لیے اور نہ کسی مومنہ عورت کے لیے کہ جب اللہ فیصلہ کر دے اور اس کا رسول، اللہ فیصلہ کر دے اور اس کا رسول کر دے کسی معاملے میں، کہ ہو اس کے بعد ان کے لیے اختیار ان کے معاملے میں، اور جو نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی، جس میں اللہ رسول نے فیصلہ کر دیا، پھر وہ من مانی کرے، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی نافرمانی کرے، مرضی سے کرنا چاہے، تو یقیناً وہ گمراہ ہو گیا اور واضح گمراہ ہونا۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ
اور جب آپ کہہ رہے تھے، اللہ اپنے نبی سے مخاطب ہو رہا ہے، جب آپ کہہ رہے تھے اس شخص سے جس پر اللہ نے انعام کیا، اور آپ نے بھی اس پر انعام کیا کہ روکے رکھ اپنے پاس اپنی بیوی کو اور اللہ سے ڈر۔ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، زبان سے تو وہ کہہ رہے تھے، وہ الفاظ تھے زبان سے، اور دل میں کیا تھا؟ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، آپ چھپا رہے تھے اپنے دل میں وہ بات، مَاللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ، جو کہ اللہ ظاہر کرنے والا تھا اسے، اور آپ ڈر رہے تھے لوگوں سے، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، حالانکہ اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ آپ اللہ سے ڈریں۔ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ پھر جب زید نے پوری کر لی اس سے اپنی حاجت، تو ہم نے آپ کا نکاح کر دیا اس سے، تاکہ نہ ہو مومنوں پر کوئی حرج، کوئی تنگی اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں، جب کہ وہ پوری کر لیں ان سے اپنی غرض، اور اللہ کا حکم پورا ہو کر ہی رہنے والا تھا۔ زید سے کہہ رہے تھے اپنی بیوی کو روک کے رکھو، دل میں تھا کہ اگر یہ طلاق دے کے فارغ کر دے گا تو میں اس سے نکاح کر لوں گا، لیکن یہ دل والی بات ابھی دل میں تھی، لیکن اللہ کہتا ہے اللہ ظاہر کرنے والا تھا اس بات کو۔ اب اللہ کے حکم سے پھر حضرت زینب سے آپ نے نکاح کیا، تاکہ پتہ چلے کہ جو منہ بولے بیٹے ہوتے ہیں ان کی بیویوں سے نکاح ہو سکتا ہے۔ سگے بیٹے کی زینب غالباً ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ، نہیں ہے نبی پر کوئی حرج اس بات میں جو مقرر کر دیا اللہ نے اس کے لیے۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل وکان امر اللہ قدرا مقدورا، یہی اللہ کا طریقہ ہے ان لوگوں یعنی انبیاء میں جو گزر گئے ہیں اس سے قبل، اور اللہ کا حکم اندازہ ہے، طے کیا ہوا۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا، وہ لوگ جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں اور نہیں ڈرتے کسی ایک سے اللہ کے سوا، اور کافی ہے اللہ حساب لینے والا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ تمہارے مردوں میں سے کسی ایک کے، اور لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین یعنی آخری نبی ہیں، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو۔ وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور تسبیح بیان کرو اس کی صبح و شام۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما، وہی ہے جو رحمتیں بھیجتا ہے تم پر اور اس کے فرشتے دعائیں رحمت کرتے ہیں، تاکہ وہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف، اور وہ ہے مومنوں پر بہت رحم کرنے والا۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام وعد لہم اجرا کریما، ان کی دعا جس دن وہ ملیں گے اس اللہ کو سلام ہوگی۔ اللہ سے جب ملاقات ہوگی تو دعا کیا ہوگی؟ سلام، اور اس نے تیار کیا ہے ان کے لیے عزت والا اجر۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے بھیجا ہے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور اللہ کی طرف بلانے والا اس کے حکم سے، اور روشنی کرنے والا چراغ بنا کر ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ کیسی روشنی؟ آج سے 1400 سال پہلے چمکا مکہ میں، پھر اس کے بعد مدینہ میں، اور الحمدللہ کتنا فاصلہ ہے یہاں سے مکہ کا، اور وہ روشنی زمین کے چپے چپے پر، زمین کے کونے کونے پر پہنچ گئی ہے۔ یا ایھا الذین ودع اذاہم وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، اور نہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور نہ بات مانیے کافروں اور منافقوں کی، ودع اذاہم، اور نظر انداز کر دیجئے ان کی تکالیف کو، اور وتوکل علی اللہ، اللہ پر توکل کیجئے، وکفی باللہ وکیلا،
اور اللہ ہی کافی ہے بطور کارساز۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونها فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا۔ اے ایمان والو، جب تم نکاح کرو مومن عورتوں سے پھر تم طلاق دو انہیں اس سے پہلے کہ تم نے چھوا ہو ان کو، تو نہیں ہے تمہارے لیے ان پر کوئی عدت کہ تم شمار کرو اسے، سو جو کچھ تم دے دو انہیں رخصت کر دو، انہیں رخصت کرنا اچھے انداز سے، یعنی بغیر چھونے کے اگر طلاق دے دی، نکاح ہوا اور چھونے سے پہلے ہی طلاق ہوگی تو پھر عدت نہیں ہے۔ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما۔ اے نبی، بے شک ہم نے حلال کر دیں آپ کے لیے آپ کی بیویاں اور وہ جو آپ نے ادا کر دیے ان کے مہر، اور وہ لونڈیاں بھی جن کا مالک ہوا آپ کا دایاں ہاتھ، اس میں سے جو اللہ نے غنیمت میں دی ہیں آپ کو، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں، یعنی آپ ان سے بھی نکاح کر سکتے ہیں، آپ کی پھپھو کی بیٹیاں اور آپ کی ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے ہجرت کی آپ کے ساتھ۔ شرط یہ ہے کہ جنہوں نے ہجرت کی، ہجرت جو نہیں کر کے گئے وہ نہیں، صرف جنہوں نے ہجرت کی۔ اور کوئی بھی مومنہ عورت، کوئی بھی مومن عورت اگر وہ ہبہ کر دے اپنا آپ نبی کو، خود کہے کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں، اگر نبی چاہے کہ وہ نکاح میں لے لے تو اسے یہ خاص ہے آپ کے لیے دوسرے مومنوں کے سوا۔ یقیناً ہم نے جان لیا جو ہم نے فرض کیا ان پر ان کی بیویوں کے بارے میں اور ان لونڈیوں کے بارے میں جو مالک بنے ان کے دائیں ہاتھ، تاکہ نہ ہو آپ پر کوئی تنگی، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک ذلک ادنی ان تقر اعینہن ولا یحزن ویرضین۔ آپ مؤخر کر دیں ان میں سے جس کو آپ چاہیں، یعنی اس کی باری، اور آپ جگہ دیں اپنے پاس جس کو آپ چاہیں، اس کا آپ کو اختیار ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب اختیار ملا تو حضرت سودا کی باری یعنی سودا نے خود کہا کہ میری باری آپ حضرت عائشہ کو دے دیں۔ میری باری بڑی عمر کی ہو چکی تھی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میری باری آپ حضرت عائشہ کو دے دیں، کیونکہ حضرت عائشہ سے آپ کو سب سے زیادہ پیار تھا۔ اور فرمایا کہ یہ نبی کو اختیار ہے، اور جسے آپ بلانا چاہیں ان میں سے جنہیں آپ نے الگ کر دیا تھا تو کوئی گناہ نہیں۔ اگر کسی کو الگ کر دیا پھر آپ ان کو بلانا چاہیں اپنے پاس تو کوئی گناہ نہیں آپ پر، یہ آپ کو اختیار دیا جاتا ہے۔ زیادہ قریب ہے کہ ٹھنڈی ہوں ان کی آنکھیں اور وہ غم نہ کریں اور وہ راضی ہو جائیں اس پر جو آپ دیں انہیں، وہ سب کی سب اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ خوب علم والا بہت بردبار ہے۔ لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا۔ نہیں ہے حلال آپ کے لیے اور عورتیں اس کے بعد، اب جتنی آگے نکاح میں بس اس کے بعد آپ کسی اور عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں، اور نہ یہ کہ آپ بدلیں، ان کے بدلے کوئی اور بیویاں نہ بدل سکتے ہیں نہ اور بیویوں سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اور اگرچہ اچھا لگے آپ کو ان کا حسن، سوائے اس کے جس کا مالک بنا آپ کا دایاں ہاتھ، اور اللہ ہر چیز پر خوب نگران۔ صرف لونڈی جتنی بھی ہوں تو آپ ان سے تعلقات قائم اپنی لونڈیوں سے کر سکتے ہیں، باقی بیویاں جتنی اب آ گئی ہیں بس اس سے اوپر نہیں جا سکتے۔
یا ایہا الذین آمنوا، اور ویسے عام مومن مرد کے لیے 4 بیویاں سنت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض کہتے 9 بیویاں تھیں، بعض کہتے 12 بیویاں تھیں، جتنی بھی تھیں یہ صرف نبی کا خاصہ تھا، کسی کے لیے اتنی بیویاں رکھنا جائز نہیں ہے۔ لیکن پھر یہاں پر آ کے تو وہاں ان کی بھی لمٹ پوری کر دی کہ یہاں سے اب آگے نہیں جا سکتے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اے ایمان والو مت داخل ہوا کرو نبی کے گھروں میں مگر یہ کہ اجازت دی جائے تمہیں، الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی فتستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق واذا سألتموہن متاعا فاسألوہن من وراء حجاب ذلکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا ان ذلکم کان عند اللہ عظیما۔ بڑا خوبصورت یہاں قاعدہ کلیہ بنا دیا، رول بنا دیا، اے ایمان والو نبی کے گھروں میں بغیر اجازت کے مت داخل ہوا کرو۔ ایک چیز کھانے کی طرف وہ بھی اس حال میں کہ نہ انتظار کرنے والے ہو اس کے پکنے کا، لیکن جب تمہیں بلائے تم بلائے جاؤ تو تم داخل ہو جاؤ، پھر جب تم کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ، اور نہ بیٹھے رہو اس حال میں کہ دل لگانے والے ہو باتوں باتوں میں بات لمبی کرتے گئے اور بیٹھے رہے۔ بے شک یہ بات تکلیف دیتی ہے نبی کو تو وہ تو شرم کرتا ہے تم سے، لیکن اللہ تو شرم نہیں کرتا حق بات بیان کرنے سے۔ اور جب تم مانگو ان ازواج مطہرات سے کوئی سامان تو مانگا کرو ان سے پردے کے پیچھے سے، کے سامنے آ کر۔ ہم بے شک پردہ کر کے کسی کو کوئی چیز پکڑاتے ہیں، لیکن کوشش کرنی ہے کہ پردے کے پیچھے سے دینا ہے، کپڑے کے ساتھ یا دوپٹے کے ساتھ پردہ کر کے کوئی چیز نہیں دینی۔ جب بات کرو تو پردے کے پیچھے سے، یہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے۔ بات ٹھیک ہے؟ آج کل لوگ کیا کہتے ہیں جی پردہ، آنکھوں کا پردہ ہونا چاہیے، دل کا پردہ ہونا چاہیے، حیا ہونی چاہیے، شرم ہونی چاہیے۔ پردہ تسلیم ہوا کہ پردہ ہوا کرتا ہے نظر کا، پر نظروں میں بھی تو برداشت کی قوت نہیں رہتی۔ سب کچھ اٹھتا نظر سے ہی، سب کچھ ہوتا نظر سے ہی، یہ جتنا کچھ ہوتا ہے یہ نظر سے ہوتا ہے۔ ایک بار نظر پڑی اور شیطان ویسے بھی اس کو خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے۔ لڑکی اگر لڑکے کی طرف کسی مرد کی طرف دیکھتے ہیں یا مرد کسی عورت کی طرف دیکھتے ہیں تو شیطان کا کام ہے اس کو فرسٹ نظر میں خوبصورت کر کے دکھانا۔ ایک بار نظر پڑی، اب وہ سوچتا ہے کہ دوبارہ دیکھو، دوبارہ دیکھنے کی کوشش کی، اب وہ نظر نہیں آ رہی تو چپ کے دیکھنے کی کوشش، دروازوں کے پیچھے سے، دیوار کے پیچھے سے، ادھر سے ادھر سے، پھر کہیں راستے میں بیٹھ گیا، بے شک وہ پردہ کر کے بایا پہن کے ہی جا رہی ہے، کہیں راستے میں بیٹھ گیا، کسی بہانے سے بلانے کی کوشش کی، کسی بہانے سے دیکھنے کی کوشش کی۔ ایسا ہوتا ہے، تجربہ ہے، یقیناً ایسا ہوتا ہے ان کو۔ اور یہ نہیں مرد دیکھتا ہے جناب والا، عورتیں بھی دیکھتی ہیں، عورتیں زیادہ دیکھتی ہیں۔ چلیں زیادہ دیکھیں تھوڑا دیکھیں گے تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال عورتوں کا بھی سیم سین یہی ہوتا ہے، کسی کا بیٹا دیکھا، کسی کا شوہر دیکھا، اچھا کہ 10 ہونا ہے، پھر دیکھا، پھر کر کے، اور بات وہی آ گئی، میں نے کہا کہ تسلیم ہوا کہ پردہ ہوا کرتا ہے نظر کا۔ جو لوگ کہتے ہیں آنکھوں میں شرم، آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے، دیکھیں قرآن پاک کے احکام بھی تو ہیں نا، مگر نظروں میں بھی تو برداشت کی قوت نہیں رہتی۔ اور جو شمع سر عام لٹاتی ہے اجالے، جو شمع سر عام لٹاتی ہے اجالے، اس شمع کی گھر میں کوئی عزت نہیں رہتی۔ جس کو باہر کی عادتیں پڑ جاتی ہیں گھر میں بے عزت ہو جاتی ہے، اور یہ پڑھی لکھی سی بات ہے، انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ایسا ہے۔
تو اب یہاں پر بڑا خوبصورت طریقہ کار بتا دیا کہ فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، نظروں کا پردہ نہیں، پورا پردہ ہی ڈال دو، پردے کے پیچھے سے آ کے بات کرنے. کیسے؟ دروازہ کھٹکایا، ایک سائڈ پہ ہو جائیں، دروازہ کھولے بغیر جی پوچھے کون آیا، کیا لینا کیا دینا، کوئی چیز دینی ہے تو پکڑا دے، کوئی چیز لینی ہے تو پکڑ لیں، آمنا سامنا نہیں کرنا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہاتھوں کو دیکھ کر بھی نا کچھ خواتین ایسی یا کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے چہرے کی نسبت ہاتھ خوبصورت ہوتے ہیں، ہاتھوں پہ کسی کے اگر نظر پڑ جائے تو بس وہاں ہی فریفتہ ہو جاتے ہیں کہ ہاتھ بڑے سونے سے. تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کھودیا پہاڑ تو نکلا چوہا، ایسا ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو میرے رب کے قانون بڑے پیارے ہیں. ذالک اطہر لقلوبکم، یہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے. کوشش کرو کہ میری نظر کسی پر نہ پڑے، کوشش کرو کہ میری نظر نہ پڑے. اور یہ ان کے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزہ اور تمہارے دلوں کے لیے. اور نہیں ہے جائز تمہارے لیے کہ تم تکلیف پہنچاؤ اللہ کے رسول کو، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم نکاح کرو اس کی بیویوں سے، اس کے بعد کبھی بھی نبی کی بیوی سے کوئی شادی نہیں کر سکتا. حضرت عائشہ سے 7 سال کی عمر میں نکاح ہوا، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، 18 سال کی عمر میں حضرت عائشہ بیوہ بھی ہو گئی، اور غالباً 53 کے 63 سال کی جا کے عمر میں فوت ہوئی ہیں. کتنے سال بیوگی میں گزارے، لیکن مومنوں کی ماں ہے، چاہے عمر کی چھوٹی ہے، مومنوں کی ماں ہے. ان تبدوا شیئا او تخفوه فإن اللہ کان بکل شیء علیما، تو بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اگر تم ظاہر کرو کوئی چیز یا چھپاؤ تم کوئی اسے، تو بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا. نہیں ہے گناہ کوئی ان عورتوں پر اپنے باپوں کے سامنے آنے میں، باپوں کے سامنے وہ عورتیں آتی ہیں گناہ نہیں ہے، اور نہ اپنے بیٹوں کے سامنے آئے تو گناہ، نہ اپنے بھائیوں کے سامنے، نہ بھائیوں کے بیٹوں یعنی بھتیجوں کے سامنے، نہ بہنوں کے بیٹوں یعنی بھانجوں کے سامنے آنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور نہ اپنی عورتوں کے اور نہ ان کے سامنے آنے میں جن کے مالک ہوئے ہیں تمہارے ہاتھ، مطلب جو تمہارے غلام ہیں. اور اے عورتوں تم سب اللہ سے ڈرو. عورتوں سے کہا جا رہا ہے، مردوں سے نہیں. یہاں واتقین اللہ، اے عورتوں تم اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. اللہ گواہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بلا شبہ اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی درود بھیجو اس نبی پر. اللہ اور فرشتوں کی طرف سے رحمت اور بندوں کی طرف سے نبی پر پیش کیا جاتا ہے درود. اور تم سلام بھیجو، خوب سلام بھیجنا. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا. بے شک وہ لوگ جو تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو لعنت کی ہے ان پر اللہ نے دنیا اور آخرت میں، اور تیار کیا ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. اور وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بغیر اس کے جو انہوں نے کوئی گناہ کمایا ہو، تو بے شک انہوں نے اٹھایا بہتان اور واضح گناہ کا بوجھ. یا ایھا النبی کل ازواجک، یہ سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ الاحزاب. دیکھیں اس میں سارے کے سارے خواتین کے پردے کے مسائل. یہ آپ کو سورت بنانا چاہتی ہے اسلام کی شہزادی. آپ پڑھیں گے تو یقیناً آپ صحیح معنوں میں اسلام کی شہزادی بن سکتے ہیں. اپنے بھائی کی، اپنے باپ کی، اپنے شوہر کی، اپنے بیٹے کی، سب کی نظر میں آپ بہت اعلیٰ مقام بنا سکتی ہیں
اگر صحیح معنوں میں سورۃ احزاب پر عمل کر لیں تو یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، جب کوئی کام شروع کرنا ہے تو پھر اپنے گھر سے، پھر اس کے بعد پہلے نمبر بیویوں کا اور اپنی بیٹیوں اور پھر مومنوں کی عورتوں سے، کہ وہ لٹکایا کریں اپنے اوپر اپنی چادریں، لٹکایا کریں اپنے اوپر اپنی چادریں۔ یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں تو وہ ایذا نہ دی جائیں، اور اللہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ اس وقت مومنہ عورت میں اور عام لونڈی میں کوئی فرق نہیں سمجھا جاتا تھا، سب کا آنا جانا باہر ہوتا تھا کسی نہ کسی کام کی غرض سے، خواتین بھی کام کرتی تھیں۔ تو اللہ کا حکم آ گیا کہ مومن عورتوں سے کہیں جب باہر نکلے تو بڑی بڑی چادریں اوڑھ پر، اور وہ شروع کرنا ہے سب سے پہلے آپ اپنی بیویوں کو کہیں، بیویاں کریں گی تو آگے سے بیٹیاں بھی کریں گی، بیٹیاں کریں گی تو پھر باقی بھی ایمان والی اپنے اوپر چادریں لٹکا رہے ہیں۔ آج میں نے اس دن بھی ایک بات کہی تھی، شاید سورۃ نور میں ہم نے کہا تھا یا کہا، چادر لٹکانے والا، آپ چادر لیتی ہیں جو کمر تک آ جائے، جی میں چادر لئی ہے، جس کے اندر سے آپ کی قمیض کا سارا گھیر بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، گھیر پہ بھی ڈیزائننگ ہے اور شلوار پر بھی ڈیزائننگ ہے، اور ڈیزائننگ بڑی کمال کی ہے، وہ آپ کی ڈیزائننگ سے پتہ چلتا ہے۔ تو شلواروں کی، ٹراؤزر کی بناوٹ اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ آپ کے چہرہ، باڈی اتنی خوبصورت ہے یا نہیں ہے، آپ کے کپڑے کی ڈریسنگ بتا رہی ہوتی کہ اندر کوئی بلا ہے، اندر کوئی بڑی خوبصورت بلا ہے، ہوتا ہے ایسے، ٹھیک ہے۔ اور وہ چادر لے کے تو یہ اپنے آپ کا اظہار کیا، چادر لینی ہے تو پھر پاؤں تک لینی ہے، آپ بھی باجی جان، چادر لینی ہے تو پاؤں تک لینی ہے، نہیں تو پھر بہترین اس کا طریقہ کار عبایا ہے، یعنی کہ جو جلباب ہے، جلابیب، اپنے اوپر بڑی بڑی چادریں اوڑھ لیں۔ چادر کہتے ہیں کہ جلابیب ایک ایسی چادر کو کہتے ہیں جو سر سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ڈھانپ لیں، یہ والا جو رواج ہے نا، مطلب بڑی چادر کا، یہ میں نے میر محمد گاؤں کی خواتین میں سمپل چادر وائٹ کلر میں، اور اس کے بعد ایک اور گاؤں ہے وہاں پر کہ میں نے خواتین کو دیکھا کہ وہ زیادہ بلیک یا سکن کلر کی لیتی ہیں اور واقعی میں ہی وہ چادر ہوتی ہے۔ باقی جو ہماری امیاں، ہماری بہنیں، ہماری محلے میں جو خواتین لیتی ہیں، یہ فیشن ہے، یہ چادر نہیں ہے، یہ جلابیب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ عبایا پہن لیں جس سے آپ کا کپڑوں کی کم از کم ڈیزائننگ ساری چھپ جائے، اور کپڑے کا مقصد، عبایا کا مقصد یا چادر کا مقصد ہے آپ کے زیب و زینت کو چھپانا، اور ہماری ساری زیب و زینت ظاہر ہوتی رہتی ہے۔ شلوار کی ڈیزائننگ سے، گھیرے کی ڈیزائننگ سے سارا پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں چادر لے کے پھر تھوڑا سا اس کو ایسے کبھی کیا تو کبھی ایسے، کبھی ادھر سے یعنی کہ باڈی کا حصہ نظر آیا، کبھی ادھر سے۔ چلے آپ نہیں لیتی ہیں، آپ سے ہم ٹارگٹ تو ہمارا آپ نہیں ہے نا، اب اگر ویسے دل کو لگ رہی ہے تو آپ سمجھیں، پھر ٹھیک کر لیں ہم آپ کو، بھئی ہم نے آپ کو ٹارگٹ نہیں کیا، ہم تو یہی کہہ رہے ہیں، اس میں میں بھی شامل ہوں، بلیو میں، اس میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں، ہم سب کو اپنی اصلاح خود کرنی ہے۔ لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، یقیناً اگر باز آئے منافق، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور مدینہ میں جھوٹی خبریں اڑانے والے، تو ضرور ہم مسلط کر دیں گے آپ کو ان پر، پھر وہ پڑوس میں نہیں رہیں گے آپ کے اس مدینے میں مگر بہت تھوڑے۔ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، اس حال میں کہ لعنت کیے ہوئے ہیں جہاں کہیں وہ پائے جائیں، پکڑے جائیں اور ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں، بری طرح ٹکڑے ٹکڑے کیے جانا۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا،
اللہ کے طریقے کی طرح ان لوگوں میں جو اس سے پہلے گزر گئے، اور ہرگز نہیں آپ پائیں گے اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند اللہ وما يدریک لعل الساعة تکون قریبا۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں، آپ کہیے کہ بے شک اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے، اور کیا چیز آپ کو بتلاتی ہے، یعنی آپ کیا جانیں شاید قیامت قریب ہی ہو۔ 1400 سال پہلے سے بات کہی جاتی ہے، شاید قیامت قریب ہو۔ ان اللہ لعن الکافرین وعد لہم سعیرا، بے شک اللہ نے لعنت کی ہے کافروں پر اور اس نے تیار کر رکھی ہے ان کے لیے خوب بھڑکتی ہوئی آگ۔ کافر کا مطلب کافر نہیں ہے، کافر کا مطلب انکار کرنے والا، اللہ کے حکموں کو نہ ماننے والا۔ خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ، نہیں وہ پائیں گے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ، جس دن الٹ پلٹ کیے جائیں گے ان کے چہرے آگ میں۔ کیسے؟ جیسے تکہ بوٹی رکھتے ہیں، کبھی الٹ پلٹ کرتے ہیں، دیکھا کبھی آپ نے کباب بناتے ہوئے، تکہ بوٹی بناتے ہوئے تو الٹ پلٹ کرتے ہیں، کدھر جہاں سے کچی ہے اس کو پھر آگے کے اوپر رکھتے ہیں۔ اور اس دن کیا کہیں گے؟ جس دن الٹ پلٹ کیے جائیں گے ان کے چہرے آگ میں، وہ کہیں گے اے کاش ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی، وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ، اور ہم نے اطاعت کی ہوتی رسول کی۔ لیکن اس ٹائم کاش کرنا کوئی فائدہ دے گا؟ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب، بے شک ہم نے اطاعت کی اپنے سرداروں کی اور اپنے بڑوں کی، تو انہوں نے گمراہ کیا ہمیں سیدھے راستے سے، گمراہ تو انہوں نے کیا جن کی ہم نے بات مانی۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، کیا کہیں گے اے ہمارے رب انہیں دگنا عذاب دے۔ کنہیں دگنا عذاب دے؟ کنہیں دگنا عذاب دے؟ جنہوں نے ہمارے بڑے، ہمارے سردار، ہمارے بڑے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا نا، آج انہیں دگنا عذاب دے، اور لعنت کر ان پر، بہت بڑی لعنت۔ وہ ٹھیک ہوتے تو ہم بھی ٹھیک ہوتے۔ لیکن اللہ کیا کہیں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم مت ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے تکلیف پہنچائی موسیٰ کو، تو پاک ثابت کر دیا اسے اللہ نے اس سے جو انہوں نے کہا، اور وہ تھا اللہ کے نزدیک بہت مرتبے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور بالکل سیدھی بات کہا کرو، پیچ پوچھ نہ ڈالا کرو، مطلب ول نہ ڈالا کرو، بل ڈال ڈال کے بات کرتے، گھما پھرا کے ادھر 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 ادھر، ٹو دی پوائنٹ بات، سیدھی سیدھی کھری کھری، اور سیدھی اور کھری بات چھوٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس میں پیچ ڈالنے ہو، بل ڈالنے ہو، ٹھیک ہے، جس میں مرچ مسالہ تھوڑا سا لگانا ہو، جس کو تھوڑا سا مزے کا کر کے بنانا ہو، تو پھر آپ کو پتہ ہے وہ خود سے لگا کے ہی کیا جا سکتا ہے۔ یصلح لکم اعمالکم، کچھ لوگوں کے پاس بڑا فن ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے پاس بڑا فن ہوتا ہے بات کو پیچ لگانے کی، اور کہیں سے نٹ کستے ہیں تو کہیں سے ڈیلے چھوڑتے ہیں، کہیں مرچ مسالے ڈالتے ہیں تو کہیں سے نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، صرف کیا ہے لوگوں کو ہنسانے کے لیے۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ وہ درست کر دے گا تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور وہ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ، اور جو کوئی اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی تو یقیناً اس نے کامیابی حاصل کی، بہت بڑی کامیابی۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جہولا، بے شک ہم نے پیش کی اپنی امانت آسمانوں اور زمین پر اور پہاڑوں پر، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ اٹھائیں اسے، اور وہ ڈر گئے اس سے اور اٹھا لیا اس امانت کو انسان نے، بے شک وہ بہت بڑا ظالم اور بڑا جاہل ہے۔ امانت کون سی؟ قرآن امانت۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، تاکہ عذاب دے اللہ منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو، مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو، اور توجہ فرمائے، رحم فرمائے اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں پر، اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم والا ہے۔
سورۃ السبا مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اسی کی ہے سب تعریف آخرت میں بھی، اور وہی نہایت حکمت والا خوب خبردار ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا وہو الرحیم الغفور۔ وہ اللہ جانتا ہے جو داخل ہوتا ہے زمین میں اور جو نکلتا ہے اس سے، جو زمین سے نکلتا ہے اناج وغیرہ اور جو اس میں داخل ہوتا ہے، اور جو اترتا ہے آسمان سے اور جو چڑھتا ہے اس میں، اور وہی نہایت بہت رحم کرنے والا بہت بخشنے والا ہے۔ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، نہیں آئے گی ہم پر قیامت، کہہ دیجئے کیوں نہیں، قسم ہے میرے رب کی، بلا شبہ ضرور قیامت آئے گی تم پر، اس رب کی قسم جو غیب کا جاننے والا ہے۔ نہیں پوشیدہ رہتی اس سے کوئی چیز ایک ذرے کے برابر آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور نہ ہی کوئی چیز اس سے چھوٹی اور نہ کوئی بڑی، مگر وہ ایک واضح کتاب یعنی لوح محفوظ میں موجود ہے۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم، تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے مغفرت اور باعزت روزی ہے۔ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِجْزٍ أَلِيمٌ۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی ہماری آیتوں میں اس حال میں کہ ہمیں نیچا دکھانے والے ہیں، یہی لوگ ہیں ان کے لیے دردناک عذاب بدترین قسم کے ہیں۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ اور وہ دیکھتے ہیں یعنی یقین رکھتے ہیں وہ لوگ جو علم دیے گئے کہ جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، وہی حق ہے، اور وہ ہدایت کرتا ہے اس کے راستے کی طرف، اور وہ جو خوب غالب نہایت خوبیوں والا ہے۔ وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انکم لفی خلق جدید۔ یہاں پر میں نے لا ممزقن پر میں نے رکنا نہیں ہے، وقف نہیں کرنا، کیونکہ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، جب یہ آیت کے اندر آئے گا تو پھر یہاں پر وقف نہیں ہوگا۔ اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، کیا ہم تمہیں دلالت کریں اس آدمی پر جو خبر دیتا ہے تمہیں کہ جب تم ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے، بالکل ریزہ ریزہ کر دیا جانا، تو بلا شبہ تم یقیناً نہیں ایک پیدائش میں اٹھا ہوگے۔ افتروا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید۔ عجیب آدمی ہے، کیا اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے یا اس کو کوئی جنون لاحق ہو گیا ہے؟ بلکہ وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، وہ عذاب اور دور کی گمراہی میں پڑے ہیں۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم، تو بھلا کیا انہوں نے دیکھا نہیں اس کی طرف جو ان کے سامنے ہے؟ وما خلفهم من السماء والارض ان نشأ نخسف بهم الارض او نسقط عليهم كسفا من السماء ان في ذلك لآیۃ لکل عبد منیب۔ اور جو ان کے پیچھے آسمان اور زمین میں سے، اگر ہم چاہیں ہم دنسا دیں ان کو زمین میں، یا ہم چاہیں تو گرا دیں ان پر آسمان سے ایک ٹکڑا، یقیناً اس میں واقعی نشانی ہے رجوع کرنے والے بندے کے لیے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا یا جبال اوبی معہ والطیر وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ۔ اور بلا شبہ ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے فضل یعنی اپنے طرف سے فضل دیا، ہم نے حکم دیا پہاڑوں کو کہ اے پہاڑوں اس کے ساتھ تسبیح کرو، اور پرندوں کو بھی حکم دیا، اور ہم نے نرم کر دیا اس کے لیے لوہا۔ لوہا کتنا نرم، جیسے مٹی نرم ہوتی، جدھر چاہے اس کو موڑ لیتے، جو چیز چاہتے اس سے بنا لیتے۔ ان اعمل سابغات وقدر فی السرد واعملوا صالحا انی بما تعملون بصیر۔ یہ کہ لوہا نرم کر دیا
کہ بنائیں زرہیں پوری پوری اور اندازہ رکھ کڑیاں جوڑنے میں، اور نیک عمل کرو، بے شک میں اس کو جو تم عمل کرتے خوب دیکھ رہا ہوں یا دیکھنے والا ہوں۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ اور سلیمان کے لیے ہوا کو تابع کیا، اس کا صبح کا چلنا 1 ماہ کی مسافت کا اور اس کا شام کا چلنا بھی 1 ماہ کی مسافت تھا، یعنی صبح سے چلتی شام تک ہوا، تو جتنا 1 مہینے میں سفر طے ہوتا تھا اتنا ٹائم صبح سے شام تک ہوا اتنا سفر طے کر دیتا، اسی طرح سے شام سے صبح تک۔ اور ہم نے بہا دیا ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ، ہم نے بہا دیا، چلا دیا ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ، اور جنوں میں سے کچھ ایسے تھے جو کام کرتے تھے اس کے سامنے اس کے رب کے حکم سے، اور جو سرکشی کرے ان میں سے ہمارے حکم سے تو ہم اسے مزہ چکھائیں گے بڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کا۔ جی باجی جان تھوڑا سا ہلو جھولے لو، نیند تو نہیں آ رہی جی۔ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ، وہ بناتے تھے اس کے لیے جو وہ چاہتا تھا، عالی شان عمارتیں اور مجسمے اور بڑے بڑے پیالے حوضوں کی طرح، وقدور الراسیات، اور ایک جگہ پر جمی ہوئی دیگیں، اعملوا آل داود شکرا، اے آل داؤد عمل کرو شکر ادا کرنے کے لیے، وقلیل من عبادی الشکور، اور بہت کم میرے بندوں میں سے شکر گزار ہیں۔ ہر بندہ شکر نہیں کرتا، اللہ کے انعامات کو دیکھ کر، اللہ کے احسانات کو لے کر ہر بندہ شکر نہیں کرتا، بہت کم میرے بندوں میں سے جو شکر گزار ہیں۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ پھر جب ہم نے فیصلہ کیا سلیمان پر موت کا، نہیں خبردار کیا ان جنوں کو اس کی موت پر، مگر زمین کے کیڑے نے مطلب دیمک نے جو کھاتا رہا اس کی لاٹھی کو۔ پھر جب وہ سلیمان گر پڑے تو جان لیا جنہوں نے کہ اگر ہوتے غیب جانتے تو نہ پڑے رہتے ذلیل کرنے والے عذاب میں۔ بیت المقدس کا کام جاری تھا، کام بہت ہونے والا تھا، لیکن حضرت سلیمان کی وفات کا وقت آ گیا۔ اب اللہ کیا بنے گا؟ اللہ نے کہا ایک لاٹھی لے کے سارا مٹیریل ایک بار اکٹھا کر کے رکھوا دو، جتنی بجری چاہیے، سریا چاہیے، جو کچھ چاہیے ایک بار سب کچھ منگوا کے ڈھیر لگا دو۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ لاٹھی لو، اس کے ساتھ اس کو زمین میں گاڑ کے ٹیک لگا لو، اتنے میں جان نکل گئی۔ اب وہ سلیمان نبی لاٹھی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑے رہے، اور جن ڈر ڈر کر دن رات صبح و شام ایک کر کے انہوں نے سارا کام کمپلیٹ کر دیا۔ اور وہ کہتے جب سلیمان گر پڑے، وہ کیسے گرے کہ دیمک کو، پھر جب کام کمپلیٹ ہو گیا تو اللہ نے دیمک کو حکم دیا، دیمک جسے کہتے سسری نہیں، کیا ہوتی ہے وہ، سمک، دیمک کو اللہ نے حکم دیا کہ اب اس کی لاٹھی کو نیچے سے چاٹنا شروع کرو۔ جب دیمک لگتی ہے تو بڑی بڑی الماریاں گرا دیتی ہے، ہوتا ہے ایسے۔ اور ساری لاٹھی جب اس نے نیچے سے کھائی تو سلیمان نبی کی نیچے گر پڑے، اور جب جنوں کو پتہ چلا تو کہتے کاش ہم اگر غیب جانتے ہوتے تو ذلیل کرنے والے عذاب میں تو نہ پڑتے۔ کون سا ذلیل کرنے والا عذاب تھا؟ جو سارا کچھ انہوں نے بنایا۔ اللہ اکبر۔ پتہ چلا کہ فرشتے بھی غیب اور جن بھی غیب نہیں جانتے، بس جس کو اللہ جتنا علم دیتا ہے، نبی بھی غیب نہیں جانتی۔ لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیا، سورت کا نام تھا سورت السبا، تو سبا یہاں آ گیا۔ بلا شبہ یقیناً قوم سبا کے لیے تھی ان کے رہنے کی جگہ میں ایک نشانی۔ قوم سبا، سبا ایک بستی کا نام۔ جنتانی عن یمین و شمال، وہ 2 باغ ان کے دائیں اور بائیں جانب تھے۔
اور ہم نے کلو من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، ہم نے انہیں حکم دیا تھا کہ کھاؤ اپنے رب کے حکم سے، اپنے رب کے رزق سے، اور اس کا شکر ادا کرو، پاکیزہ شہر ہے، بہت بخشنے والا رب۔ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَارِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، پھر انہوں نے منہ موڑ دیا تو ہم نے بھیجا ان پر زور کا سیلاب، اور ہم نے ان کو بدلے میں دے دیے ان کے 2 باغوں کے عوض میں 2 اور باغ، بد مزہ میوے، جو کے درختوں والے اور کچھ تھوڑی سی بیریوں والے بھی۔ یعنی عذاب کیسا آیا کہ سب کچھ بدل گیا ان کی ناشکری کی وجہ سے۔ ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ ہم نے بدلہ دیا انہیں اس وجہ سے جو انہوں نے کفر کیا۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكُفُورَ، اور نہیں ہم سزا دیتے مگر اسے جو بہت ناشکرا ہو۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ، اور ہم نے بنا دی ان کے درمیان، وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ، اور شام کی ان بستیوں کے درمیان، ہم نے ان کی بستیوں کے درمیان میں کیا ترجمہ ہے، اور ہم نے بنا دی یعنی آباد رکھی ان کے درمیان، اور شام کی ان بستیوں کے درمیان وہ جو ہم نے برکت رکھی تھی ان میں کچھ بستیاں بنا دی جو سامنے نظر آنے والی تھی، اور ہم نے مقرر کر دی تھی منزلیں ان میں چلنے کی، ہم نے کہا چلو ان میں راتوں اور دنوں کو امن سے۔ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ لَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، پھر انہوں نے کہا اے ہمارے رب تو دوری پیدا کر دے ہمارے سفروں کے درمیان، اور انہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر تو ہم نے بنا دیا انہیں کہانیاں، اور ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا انہیں، مکمل طور پر ٹکڑے ٹکڑے کرنا بلا شبہ اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ہر بہت صبر کرنے والے، بہت شکر کرنے والے کے لیے۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ الظَّنَّ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بلا شبہ سچا کر دکھایا ان پر ابلیس نے اپنا گمان، تو انہوں نے پیروی کی اس کی سوائے ایک گروہ کے مومنوں میں سے۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور نہ تھا اس کا ان پر کوئی غلبہ مگر تاکہ ہم جان لیں کہ کون ایمان رکھتا ہے آخرت پر ان میں سے جو وہ اس کے بارے میں شک ہے، اور آپ کا رب شک میں ہے، اور آپ کا رب ہر چیز پر خوب نگران ہے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُم فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ، آپ کہہ دیجئے پکارو ان کو جنہیں تم نے معبود پکڑ رکھا تھا اللہ کے سوا، نہیں وہ اختیار رکھتے ذرا برابر آسمانوں اور نہ زمین میں، اور نہیں ان کا ان دونوں میں کوئی حصہ، نہیں ہے اس کے لیے ان میں سے کوئی مددگار۔ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور نہیں نفع دے گی کوئی سفارش اس کے پاس مگر اسے جس کو وہ اللہ اجازت خود دے، یہاں تک کہ جب گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے ان کے دلوں میں تو فرشتے آپس میں کہتے ہیں کیا فرمایا تمہارے رب نے دوسرے فرشتوں سے، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے حق فرمایا اور وہ بہت ہی بلند بہت بڑا ہے۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، کہہ دیجئے کہ کون رزق دیتا ہے تمہیں آسمانوں اور زمین میں، کہہ دیجئے اللہ ہی، اور بے شک ہم یا تم تو یقیناً ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں۔ قُل لَا تُسْأَلُونَ، کہہ دیجئے نہیں تم پوچھے جاؤ گے، عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا تُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ،
اس کے بارے میں جو ہم نے جرم کیا، اور نہ ہم پوچھے جائیں گے اس کے بارے میں جو جہنم جو ان کے بارے میں جو وہ عمل کرتے ہیں۔ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، کہہ دیجئے کہ جمع کرے گا ہم سب کو ہمارا رب، پھر وہ فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان حق کے ساتھ، اور وہی ہے خوب فیصلہ کرنے۔ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءُ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہہ دیجئے کہ دکھاؤ مجھے وہ معبود جنہیں تم نے ملا لیا تھا اس کے ساتھ شریک بنا کر، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ وہی اللہ ہے خوب غالب نہایت حکمت والا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ کو مگر تمام لوگوں کے لیے بشیرم و نذیرہ، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ کب پورا ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہہ دیجئے تمہارے لیے وعدہ ہے ایک ایسے دن کا کہ نہ تم پیچھے رہ سکو گے اس سے ایک گھڑی، اور نہ تم آگے بڑھ سکو گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُّؤْمِنَ بِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، آپ کہہ دیجئے کہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے اس قرآن پر اور نہ اس پر جو اس سے پہلے نازل ہوا، اور کاش آپ دیکھتے جب یہ ظالم لوگ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے تو کیا کہیں گے؟ یرجع بعضهم الی بعض القول، تو رد کر رہا ہوگا ان کا بعض کی بات کا۔ یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا ثم لا انتم لکنا مؤمنین، جی لولا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین، رد کر رہا ہوگا ان کا بعض کی بات کا۔ کہہ رہے ہوں گے وہ لوگ جو کمزور سمجھے گئے ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے، اگر تم نہ ہوتے تو ضرور ہم ہوتے ایمان لانے والے۔ قال الذین استکبروا للذین استضعفوا انحن صددناکم عن الہوی بعد اذ جاءہم بل کنتم مجرمین، اور کہا ان لوگوں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے ان لوگوں سے جو کمزور سمجھے گئے تھے، کیا ہم نے روکا تھا تمہیں ہدایت سے اس کے بعد کہ جب آئی تمہارے پاس، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے۔ وقال الذین استضعفوا، اور کہیں گے وہ لوگ جو کمزور سمجھے گئے تھے، للذین استکبروا، ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا تھا، بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا ان نکفر باللہ ونجعل لہ اندادا، کہا ان لوگوں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے، بلکہ تمہاری رات اور دن کی چال بازی نے ہمیں روکا تھا جب تم حکم دیتے تھے ہمیں کہ ہم کفر کریں اللہ کے ساتھ اور ہم ٹھہرائیں اس کے لیے شریک، اور وہ چھپائیں گے ندامت کو جب وہ عذاب دیکھیں گے، اور ہم کر دیں گے یعنی ڈال دیں گے توق ان لوگوں کی گردنوں میں جنہوں نے کفر کیا، نہیں ہے وہ بدلہ دیے جائیں گے مگر اسی کا جو وہ عمل کرتے تھے۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا، الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون، پھر مگر کہا اس کے خوشحال لوگوں نے بے شک ہم اس کا جو تم بھیجے گئے ہو اس کے ساتھ انکار کرنے والے، مطلب جو تم دے کے بھیجے گئے ہو ہم اس کے انکاریاں قرآن پاک کے۔ وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبین، اور انہوں نے کہا ہم زیادہ ہیں اموال اور اولاد میں اور نہیں ہیں ہم ہرگز عذاب دیے جانے والے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہہ دیجئے میرا رب کشادہ کرتا رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور وہ تنگی کرتا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم فی الغرفات آمنون۔ اور نہیں ہے تمہارے مال ایسے اور نہ تمہاری اولاد جو قریب کر دے تمہیں تمہارے ہاں خوب قریب کرنا، ہاں مگر جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا تو وہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے دگنا بدلہ ہے اس وجہ سے جو انہوں نے عمل کیا، اور وہ بالا خانوں میں امن کے ساتھ ہوں گے۔ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون، اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیات کے جھٹلانے میں، ہمیں عاجز کرنے کی، وہ لوگ وہی عذاب میں حاضر کیے جانے والے ہیں۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر وما انفقتم من خیر ثم یخلفوہ وہو خیر الرازقین۔ یہی آیت ہے۔ کہہ دیجئے بے شک میرا رب کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے وہ اپنے بندوں میں سے، اور وہی تنگ کرتا ہے اس کے لیے جو چاہتا ہے، اور جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو کوئی چیز تو وہ عوض دیتا ہے اس کا، یعنی اس کی جگہ اور اللہ دے دیتا ہے، اور وہ سب رزق دینے والوں میں بہتر ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، اور جس دن وہ انہیں یعنی مشرکین کو اٹھا کر لائے گا، اکٹھا کر کے لائے گا سب کے سامنے، پھر وہ کہے گا فرشتوں سے کیا یہی وہ لوگ ہیں تمہاری عبادت میں جو تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ قالوا سبحانک انت ولینا من دونہم بل كانوا یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون۔ وہ کہیں گے تو پاک ہے، تو ہمارا دوست ہے ان کے سوا، بلکہ وہ عبادت کرتے تھے جنوں کی، ان میں سے اکثر انہی پر ایمان رکھنے والے تھے۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، سو آج نہیں اختیار رکھا تمہارے بعض دوسرے بعض کے لیے کسی نفع کا اور نہ نقصان کا۔ وَيَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا وَذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ، اور ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا، چکھو اس عذاب کا مزہ یا چکھو اس آگ کا عذاب وہ جو تھے تم اس کو جھٹلاتے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين۔ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری واضح آیات تو کہتے ہیں نہیں ہے یہ مگر ایک آدمی جو چاہتا ہے کہ روک دے وہ تمہیں اس سے جس کی تمہارے باپ دادا عبادت کرتے تھے، اور وہ کہتے ہیں نہیں ہے یہ قرآن مگر ایک جھوٹ گڑا ہوا۔ اور کہاں ان لوگوں نے جنہوں نے انکار کیا حق کا جب وہ آیا ان کے پاس آیا تو انہوں نے حق کا انکار کیا، اور ساتھ ہی یہ کہا ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ مگر واضح جادو، یہ تو صرف واضح جادو ہے۔ وما آتیناہم من کتب یدرسونہ وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، اور ہم نے دی ان عربوں کو کچھ کتابیں کہ وہ پڑھتے ہوں انہیں، اور نہیں ہم نے بھیجا ان کی طرف رسول آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، اور جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، اور نہیں پہنچے اس کے 10ویں حصے کو جو ہم نے دیا ہے انہیں، پھر انہوں نے جھٹلایا میرے رسولوں کو تو کیسا ہوا ان پر میرا عذاب۔ قل انما اعظکم بواحدہ، کہہ دیجئے ایک ہی مرتبہ میں نصیحت کرتا ہوں تمہیں،
ان تقولوا للہ مثنى وثلاث ان تقوموا للہ مثنى وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید۔ یہ کہ تم کھڑے ہو جو اللہ کے لیے دو دو اور ایک ایک کر کے پھر تم غور کرو، نہیں ہے تمہارے اس ساتھی کو کوئی جنون، نہیں ہے وہ مگر تمہارے لیے ڈرانے والا ایک سخت عذاب سے پہلے۔ قل ما سألتکم من اجر فہو لکم ان اجری الا علی اللہ وہو علی کل شیء شہید۔ کہہ دیجئے کہ جو میں نے مانگی ہو تم سے کوئی اجرت تو وہ تمہارے لیے ہے، بس وہ تمہاری ہوئی، نہیں ہے میری اجرت مگر اللہ پر ہی اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب، اور وہ پوشیدہ باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ قل جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید، آپ کہہ دیجئے حق آ گیا اور معبود باطل نہ پہلی مرتبہ کچھ پیدا کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ دوبارہ پیدا کرے گا۔ قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی وان اهتدیت فبما یوحی الی انہ سمیع قریب انہ الی ربی وان اهتدیت فبما یوحی الی ربی انہ سمیع قریب۔ کہہ دیجئے اگر میں گمراہ ہوا تو بے شک میں گمراہ ہوں گا اپنی جان پر، یعنی گمراہی کا وبال مجھ پر ہی ہوگا۔ اگر میں نے ہدایت پائی تو اسی وجہ سے ہے جو میرا رب میری طرف وحی کرتا ہے، بلا شبہ وہ خوب سننے والا بہت قریب ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور کاش آپ دیکھتے جب وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے تو بچ نکلنے کی کوئی صورت نظر نہ آئے گی اور وہ پکڑ لیے جائیں گے قریب جگہ سے۔ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور وہ کہیں گے ہم ایمان لے آئے ہیں اس پر، اور کیسے ممکن ہوگا ان کے لیے ایمان کا حاصل کرنا اتنی دور جگہ سے۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور حالانکہ یقیناً وہ انکار کر چکے اس سے پہلے، اور وہ پھینک رہے ہیں بن دیکھے دور کی جگہ سے۔ کیا پھینک رہے ہیں؟ گمان کے تیر پھینک رہے ہیں، اور وہ گمان کے تیر پھینک رہے ہیں بن دیکھے دور جگہ سے۔ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ، اور پردہ حائل کر دیا جائے گا ان کے درمیان اور ان کے درمیان جو وہ چاہیں گے، جس طرح کیا گیا ان جیسے لوگوں کے ساتھ اس سے پہلے، بے شک وہ تھے اضطراب ڈالنے والے شک میں۔ سورۃ الفاطر مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور فرشتوں کا قاصد بنانے والا ہے، جو دو دو تین تین اور چار چار پروں والے ہیں۔ وہ رزق پہنچاتا ہے، وہ اضافہ کرتا ہے مخلوق میں جو وہ چاہتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا ولا یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ وہو العزیز الحکیم۔ اللہ لوگوں کے لیے جو کچھ کھول دے رحمت میں سے تو نہیں ہے کوئی بند کرنے والا اس کو، اور جو وہ بند کر دے تو نہیں ہے کوئی کھولنے والا اس کو اس کے بعد، اور وہی بہت غالب حکمت والا ہے۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، ھل من خالق غیر اللہ یرزقکم
یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فانا تؤفکون۔ اے ایمان والو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو آپ کے یعنی اپنے اوپر ہے۔ کیا کوئی اور خالق ہے اللہ کے سوا جو رزق دیتا ہو تمہیں آسمان اور زمین سے، اور نہیں ہے کوئی دیگر معبود۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اور اگر وہ جھٹلاتے ہیں، آپ کو یقیناً جھٹلائے جا چکے ہیں کئی رسول آپ سے پہلے، اور اللہ ہی کی طرف سب معاملات لٹائے جائیں گے۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم، اے لوگو بے شک اللہ کا وعدہ ہے تو ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے تمہیں دنیاوی زندگی، اور ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے تمہیں باللہ الغرور، اللہ کے بارے میں بڑا دھوکے باز شیطان۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو، پھر بے شک وہ تو اس لیے بلاتا ہے اپنے گروہ کو تاکہ وہ ہو جائے اہل جہنم میں۔ الذین کفروا لہم عذاب شدید والذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کے لیے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ افمن زین لہ سوء عملہ، تو بھلا کیا وہ شخص جس کے لیے مزین کر دیا گیا اس کا برا عمل، اور فرآہ حسنا، پس وہ اسے اچھا سمجھے، یعنی وہ ہدایت یافتہ شخص جیسا ہو سکتا ہے۔ فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، تو بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اور وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ فلا تذہب نفسک علیہم حسرات ان اللہ علیم بما یصنعون۔ اور وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، تو نہ جاتی رہے آپ کی جان ان پر افسوس کرتے ہوئے، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے اس کو جو وہ کرتے ہیں۔ واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناہ الی بلد میت فاحیینا بہ الارض بعد موتہا، اور اللہ ہی ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا، پھر وہ اٹھاتی ہیں بادل کو، پھر ہم لے جاتے ہیں اسے ایک مردہ شہر کی طرف، پھر جب زندہ کر دیتے ہیں اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد۔ کذالک النشور، اسی طرح ہوگا دوبارہ اٹھایا جانا۔ کس کا؟ انسانوں کا۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید ومکر اولئک ھو یبور۔ جو شخص عزت چاہتا ہے تو عزت تو سب کی اللہ کے لیے ہے، اسی کی طرف چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمات اور نیک عمل اسے بلند کرتا ہے، اور جو لوگ آپ کو ستانے کے لیے برائیوں کی خفیہ تدبیریں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان لوگوں کی چال ہی برباد ہوگی۔ واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم جعلکم طفلا ثم جعلکم ازواجا ثم من نطفۃ ثم جعلکم ازواجا وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمہ وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر۔ اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا پہلے مٹی سے، پھر تمہاری نسل ایک قطرے سے، پھر اس نے بنایا تمہیں جوڑا جوڑا، یعنی ایک مرد اور ایک عورت، اور نہیں حاملہ ہوتی کوئی مادہ، اور نہ وہ بچہ جنتی ہے مگر اس اللہ کے علم سے، اللہ کو پتہ ہوتا ہے۔
اور نہیں زیادہ عمر دیا جاتا کوئی عمر دیا جانا، اور نہ کمی کی جاتی ہے اس کی عمر سے، مگر وہ درج ہوتا ہے ایک کتاب یعنی لوح محفوظ میں، بے شک یہ کتاب اللہ پر بہت آسان ہے۔ وما یستوی البحران ھذا عذب فرات سائغ شرابہ وھذا ملح اجاج ومن کل تأکلون لحما طریا وتستخرجون حلیۃ تلبسونہا۔ اور نہیں برابر ہو سکتے دو سمندر، یہ مٹھاس یعنی پیاس بجھانے والا، یہ میٹھا پیاس بجھانے والا پانی ہے اور آسانی سے حلق سے اترنے والا، اور دوسرا نمکین ہے، سخت کڑوا ہے، ہر قسم میں ہر ایک میں سے تم کھاتے ہو مچھلی کا تازہ گوشت، اور تم نکالتے ہو زیورات جنہیں تم پہنتے ہو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور آپ دیکھتے ہیں اس میں کشتیوں کو یعنی چیرتی ہوئی چلنے والی ہیں، پانی کو چیرتی ہوئی چلنے والی ہیں، تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی ذلکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اس نے مسخر کیا سورج اور چاند کو، ہر ایک چل رہا ہے ایک مقررہ وقت پر، یہی اللہ ہے وہ جو تمہارا رب ہے، اسی کی تمہیں عبادت کرو، اسی کی بادشاہی ہے، اور وہ جنہیں تم پکارتے اس کے سوا نہیں وہ اختیار رکھتے کھجور کی گٹلی کے چھلکے کا کے برابر بھی۔ کھجور کی گٹلی کیا چھلکا، کھجور کے اندر گٹلی ہوتی، گٹلی کے اندر باریک سا پردہ ہوتا ہے، اس کے برابر بھی اختیار نہیں دیا جائے گا۔ ان تدعوہم لا یسمعوا، اگر تم پکارو انہیں تو وہ نہیں سنیں گے، دعاؤکم تمہارا پکارنا، ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامۃ یکفرون بشرککم ولا ینبئکم مثل خبیر۔ نہیں وہ سنیں گے مگر تمہاری پکار، اور اگر بالفرض وہ سن بھی لیں تو وہ جواب نہیں دیں گے، نہیں دیں گے تمہیں، اور قیامت کے دن وہ انکار کر دیں گے تمہارے شرک کا، اور نہیں کوئی خبر دے گا آپ کو ایک پوری خبر رکھنے والے اللہ کی طرح، تمہیں کوئی خبر نہیں دے گا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو تم ہی محتاج ہو اللہ کی طرف، اور اللہ بہت بے پرواہ بہت تعریف والا ہے۔ ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے یعنی ہلاک کر دے اور وہ لے آئے نئی مخلوق کو، اللہ چاہے تو کر سکتا ہے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور نہیں ہے یہ کام اللہ پر ہرگز مشکل۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور نہیں کوئی بوجھ اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ اور نہیں کوئی بوجھ اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی جان بوجھ کسی دوسرے کا، اور اگر کوئی بوجھ سے لدی جان بلائے اپنے بوجھ اٹھانے کی طرف تو نہیں اٹھایا جائے گا اس بوجھ میں سے کچھ بھی، اور وہ اگرچہ قرابت والا ہی کیوں نہ ہو۔ بے شک آپ صرف ان لوگوں کو ڈراتے ہیں جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو پاک ہو گیا تو بے شک صرف وہ اپنے نفس کے لیے پاک ہوتا ہے اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، اور نہیں برابر ہو سکتا اندھا اور نہ دیکھنے والا
دونوں برابر ہو سکتے ہیں. وَلَلظُّلُمَاتُ وَلَلنُّورُ وَلَلظِّلُّ وَلَلْحُرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَلْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ. جیسے کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، اسی طرح سے اندھیرا اور روشنی برابر نہیں، اور اسی طرح زندے اور مردے برابر نہیں. بے شک اللہ سنوار دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور آپ ہرگز نہیں سنوارنے والے انہیں جو قبروں میں ہیں. ان انت الا نذیر، نہیں ہے آپ مگر ڈرانے والے. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وان من امۃ الا خلا فیہا نذیر. اور بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کے حق کے ساتھ، بے شک ہم نے بھیجا آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر، اور نہیں ہوئی کوئی امت مگر ضرور گزرا اس میں ایک ڈرانے والا. وَيُكَذِّبُوكَ، اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یقیناً جھٹلایا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے. جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. تو ان کے پاس آئے تھے ان کے رسول واضح دلائل کے پاس اور صحیفوں کے ساتھ اور روشن کتاب کے ساتھ. ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. ثم اخذت الذين، پھر میں نے پکڑا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تو کیسا نازل ہوا میرا عذاب. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض. الم تر ان اللہ، کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے نکالے اس کے ذریعے ایسے پھل کہ مختلف ہیں ان کے رنگ، اور پہاڑوں میں سے کچھ سفید قطعات یعنی سفید گھاٹیاں ہیں. وحمر مختلف الوانہ، اور کچھ سرخ حصے ہیں ان کے رنگ مختلف ہیں. وغرابیب سود، اور کچھ بہت گہرے سیاہ ہیں. ومن الناس والدواب، کل ہم نے ایک مثال پڑھی تھی کس کی؟ کون سی تھی؟ کلمی مد لازم کلمی مثقل، مد لازم کلمی مثقل. ٹھیک ہے، تو آج آپ یہاں پر دیکھیں والدوابی، اس کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے کہ حروف مدہ کے بعد والے حرف کے بعد، حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر شد آ جائے تو وہ کیا ہوگا؟ مد لازم کلمی مستقل. والانعام مختلف الوانہ کذالک انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور. اور لوگوں میں سے اور جانوروں میں سے اور چوپایوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ ان کے رنگ بھی اسی طرح مختلف ہیں. بے شک صرف علماء اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں سے، بے شک اللہ خوب غالب بہت بخشنے والا ہے. ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور. بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، انہوں نے نماز قائم کی اور انہیں خرچ کیا اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا، پوشیدہ اور علانیہ وہ امید رکھتے ہیں ایسی تجارت کی جو ہرگز تباہ نہ کرے گی، ایسے تجارت کی جو ہرگز تباہ نہ ہوگی، ختم نہ ہوگی. لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضل انہ غفور شکور. تاکہ وہ انہیں پورے دے ان کے اجر، اور وہ کچھ زیادہ بھی دے انہیں اپنے فضل سے، بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا نہایت قدردان ہے. والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر. اور جو کتاب ہم نے آپ کی طرف وحی کی تھی وہی برحق ہے، تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے. بے شک اللہ اپنے بندوں کی یقیناً پوری خبر رکھنے والا اور خوب دیکھنے والا ہے. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه
وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، پھر ہم نے وارث بنایا اس کتاب کا انہیں جنہیں ہم نے چن لیا اپنے بندوں میں سے، پھر ان میں سے کوئی تو اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے اور کوئی ان میں کوئی میانہ رو ہے، یعنی کوئی ظلم کرنے والا ہے اپنے آپ پر اور کوئی میانہ رو ہے، ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ان میں سے کوئی آگے نکلنے والا ہے نیکیوں میں اللہ کے حکم سے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہی بہت بڑا فضل ہے۔ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، ہمیشگی کے باغات ہیں، ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں، وہ داخل ہوں گے ان میں، وہ پہنائے جائیں گے اس میں سونے کے کنگن اور موتی کے، اور ان کا لباس ان میں ریشم اور حریر کا ہوگا۔ وقال الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور، اور وہ کہیں گے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے غم دور کر دیا، اور بے شک ہمارا رب بہت بخشنے والا نہایت قدردان ہے۔ الذی احلنا دار المقامت من فضلہ لا یمسونا فیہا نصب، الذی احلنا، جس نے ہمیں اتارا ہمیشہ رہنے کے گھر میں اپنے فضل سے، اور نہیں پہنچتی انہیں اس میں کوئی تکلیف، ولا یمسنا فیہا لغوب، اور نہ پہنچتی ہے انہیں اس میں کوئی تھکاوٹ، جنت میں نہ تکلیف پہنچے گی اور نہ ہی کوئی تھکاوٹ پہنچے گی۔ والذین کفروا لہم نار جہنم، آپ کو 2 گھنٹے ہو گئے بیٹھے ہوئے اور آپ کو اونگ بھی آ رہی ہے، ودمی نیند بھی آ رہی ہے، اونگ بھی آ رہی ہے، تھکاوٹ بھی بیٹھے بیٹھے ہو رہی ہے، جسم بھی تھک رہا ہے۔ جنت میں کوئی چیز نہیں ایسی ہوگی، جنت میں ایسا سین ہی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس بغیر حساب ونعوذ بک من النار، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم۔ جی، والذین کفروا لہم نار جہنم لا یقضی علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابہا کذالک نجزی کل کفور، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور نہ فیصلہ کیا جائے گا ان پر موت کا کہ وہ مر جائیں، اور نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے اس کا عذاب، اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں ہر ناشکرے کو۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهَا مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ۔ اور وہ وہاں چلائیں گے دوزخ میں، اس میں وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں نکال لے یہاں سے، اب ہم نیک عمل کر کے آئیں گے، نہ کہ جو پہلے ہم عمل کیا کرتے تھے، بلکہ پہلوں سے اب چینج کر کے، پہلے جو گناہ کے کہتے اب نیکی کا کر کے آئیں گے۔ اور بھلا کیا ہم نے اتنی عمر نہیں دی تھی؟ اب اللہ آگے سے کیا کہیں گے، اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ نیکیاں کر لو، اپنی آخرت کو سنوار لو؟ اب کیا ہے، تمہیں نصیحت، جو تم میں نصیحت حاصل کر لیتا، اس میں جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا وہ نصیحت حاصل کر لیتا۔ وجاءکم النذیر، اور آیا تمہارے پاس ڈرانے والا بھی، تو اب عذاب چکھو۔ وما للظالمین من نصیر، بس نہیں ہے ظالموں کا کوئی مددگار۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں، بے شک وہ سینوں والی باتوں کو بھی خوب جاننے والا ہے۔ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض فمن کفر فعلیہ کفرہ ولا یزید الظالمون
والذی جعلکم خلائف فی الارض فمن کفر فعلیہ کفرہ ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا۔ پھر جس نے کفر کیا تو اسی پر ہے اس کا کفر، اور نہیں زیادہ کرتا کافروں کو ان کا کفر ان کے رب کے نزدیک مگر ناراضگی ہی میں، اور نہیں زیادہ کرتا کافروں کو ان کا کفر مگر خسارے میں۔ قل ارأیتم، کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا یعنی غور کیا، شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، اپنے شریکوں کو، معبودوں کو، وہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لہم شرک فی السماوات، تم مجھے دکھاؤ کیا کچھ انہوں نے پیدا کیا زمین سے یا آسمانوں کی پیدائش میں ان کا کوئی حصہ ہے، ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ من، یا ہم نے دی انہیں کوئی کتاب پس وہ اس میں سے کسی دلیل پر ہیں، بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، بلکہ نہیں وعدہ دیتے یہ ظالم ان میں سے بعض کو مگر دھوکے کا۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا، بے شک اللہ ہی تھامے رکھتا ہے آسمانوں اور زمین کو اس سے کہ وہ دونوں ہٹ جائیں اپنی جگہ سے، اور یقیناً اگر وہ دونوں ہٹ جائیں، ان امسکہما من احد من بعد انہ کان حلیما غفورا، تو اس کے بعد نہیں تھام سکے گا ان دونوں کو کوئی ایک، بے شک وہ نہایت بردبار بہت بخشنے والا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا، اور انہوں نے اللہ کی قسمیں کھائیں، اپنی پختہ قسمیں، یقیناً اگر آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا تو ضرور بضرور وہ ہوں گے زیادہ ہدایت پانے والی امتوں میں سے ہر ایک سے۔ پھر جب آیا ان کے پاس ایک ڈرانے والا تو اس نے نہیں زیادہ کیا انہیں مگر نفرت ہی میں، استکباراً فی الارض ومکر السیئ، زمین میں تکبر کی وجہ سے اور بری تدبیر کی وجہ سے۔ ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ، اور نہیں گھیرتی بری تدبیر مگر اپنے کرنے والے ہی کوئی۔ نازیہ مطلب کیا ہے کہ نہیں گھیرتی بری تدبیر مگر اپنے کرنے والے ہی کو۔ ایک مثال ہے نا، کہتے ہیں کہ جو خوہ کھٹتا ہے وہ اس میں خود ہی گرتا ہے، قرآن پاک کا فیصلہ دیکھ لیں، اور نہیں گھیرتی بری تدبیر مگر اپنے کرنے والے ہی کو۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، سو نہیں وہ انتظار کر رہے مگر پہلے لوگوں کے بارے میں اللہ کے طریقے کا، پس ہرگز نہیں آپ پائیں گے اللہ کے طریقے کو بدلتا ہوا، اور ہرگز نہیں آپ پائیں گے اللہ کے طریقے کو ٹلتا ہوا۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وکانوا اشد منہم قوۃ، اور بھلا کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ سخت قوت میں۔ وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض، اور اللہ ایسا نہیں ہے، کہاں پہنچے تھے؟ وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض انہ کان علیما قدیرا، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ بے بس کر دے اسے کوئی چیز آسمانوں میں اور نہ زمین میں، بے شک وہ خوب علم والا، خوب بہت قدرت والا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، یہ وہی والی مثال آ گئی، مد لازم کلمی مثقل، من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى وإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا، اور اگر مواخذہ کرے اللہ لوگوں کا اس کی وجہ سے جو انہوں نے کمایا تو وہ نہ چھوڑے اس زمین کی پشت پر کوئی چلنے پھرنے والا جاندار، اور لیکن وہ مولا دیتا انہیں ایک مقررہ مدت تک، پھر جب آ جائے گا ان کا وقت تو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا، تو بے شک اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ سورۃ یاسین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یاسین
والقرآن الحکیم، قسم ہے حکمت والے قرآن کی، انک لمن المرسلین، بے شک آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہیں، تنزیل العزیز الرحیم، نازل کیا ہوا ہے حالت نہایت غالب بہت رحم کرنے والے کا، لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو کہ نہیں ڈرائے گئے ان کے باپ دادا تو وہ بے خبر ہیں، لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، بلا شبہ یقیناً اللہ کی بات پوری ہو چکی ان کے اکثر پر سو وہ ایمان نہیں لائیں گے، انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، بے شک ہم نے ڈال دیے ان کی گردنوں میں توق، فہی الی الاذقان فہم مقمحون، سو وہ ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں وہ توق، لہٰذا وہ سر اوپر کو اٹھائے ہوئے ہیں، وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، اور ہم نے ان کے آگے ایک دیوار اور ان کے پیچھے ایک دیوار بنا دی، پھر ہم نے ڈھانک دیا ان کی آنکھوں کو سو وہ نہیں دیکھ پاتے۔ غور کریں، گردن میں توق کہ وہ ٹھوڑیوں تک پہنچا ہوا اوپر کو، آگے دیوار پیچھے دیوار، آنکھوں کے اوپر پردہ، کچھ دیکھ نہیں پاتے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور برابر ہے ان پر خواہ آپ ڈرائیں انہیں نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ، بے شک صرف آپ تو ڈرا سکتے ہیں اسے جو پیروی کرے نصیحت کی، اور وہ ڈرے رحمان سے بن دیکھے، پس آپ خوشخبری دے دیں اسے مغفرت کی اور عزت والے اجر کی۔ انا نحن نحیی الموت ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین، مغفرت بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں مردوں کو، اور ہم لکھ رہے ہیں وہ عمل جو آگے وہ بھیج چکے ہیں اور ان کے آثار بھی جو پیچھے چھوڑے، اور ہر چیز ہم نے محفوظ کر رکھا ہے اسے ایک واضح کتاب یعنی لوح محفوظ میں۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، اور آپ بیان کیجئے ان کے لیے ایک مثال بستی والوں کی جب آئے اس بستی میں کئی رسول، إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، تو جب ہم نے بھیجے ان کی طرف دو رسول تو انہوں نے جھٹلا دیا ان دونوں کو، پھر ہم نے تقویت دی تیسرے سے تو انہوں نے کہا بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، آگے سے کہنے لگے کہ تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون، اور نہیں نازل کی رحمان نے کوئی چیز، نہیں ہو تم مگر جھوٹ بولتے، قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے بے شک ہم تمہاری طرف یقیناً بھیجے ہوئے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمہ تو صرف کھول کر پہنچا دینا ہے، قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم، تو کیا کہنے لگے، انہوں نے کہا بے شک ہم نے منحوس پایا ہے تمہیں، بلا شبہ اگر تم باز نہ آئے تو ضرور ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے، اور بلا شبہ ضرور پہنچے گا تمہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب۔ قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون، انہوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، یعنی خود تمہاری وجہ سے ہے، اور اگر تم نصیحت کیے جاؤ تو کیا یہ نحوست ہے بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اور آیا شہر کے دور کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا، اس نے کہا اے میری قوم رسولوں کی پیروی کرو، اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون، تم پیروی کرو ان کی جو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ الحمدللہ 22واں سپارہ مکمل ہوا اللہ کے فضل و کرم سے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔